بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج سے میں قصص الانبیاء سیریز اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں۔ آج میرا پہلا چیپٹر رہے گا کائنات کی پیدائش اور پہلا انسان۔ آپ تو سمجھ گئے ہوں گے پہلا انسان سے مطلب حضرت آدم علیہ السلام۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا انسان مطلب حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو حقیقتیں بیان کی ہیں ان کے تفصیلی تذکرے سے پہلے یہ صاف ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے، یعنی ایولیوشن، وکاس کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی شروعاتی پیدائش ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ موجود کائنات میں اس نے بہت سے درجے طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی، اس لیے کہ زندگی کی شروعات نے کنکڑ پتھر پیڑ پودوں کی الگ الگ شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں برس بعد ایک ایک درجہ ترقی کرتے کرتے پہلے لبونہ مطلب پانی کی جوب کا جامہ پہننا اور پھر ایسی ہی لمبی مدت کے بعد جانداروں کے الگ الگ چھوٹے بڑے طبقوں سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل اپنائی۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے والے نے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کی شکل ہی میں پیدا کیا اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق حوا کو وجود دے کر دنیا میں انسانی نسل کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو کائنات کے پیدا کرنے والے نے تمام پیدا کی ہوئی چیزوں پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی، اور اللہ کی امانت کا بھاری بوجھ اس کے سپرد فرمایا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ میں سادھا کر زمین کے خلیفہ اور نایاب ہونے کا شرف اسی کو بخشا۔ قرآن میں ہے، بے شک ہم نے انسانوں کو بہترین انداز سے بنایا ہے۔ التین سورت۔ بے شک ہم نے آدم کی نسل کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی۔ قرآن 17۔ میں نے مطلب اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں۔ سورہ البقر۔ ہم نے امانت کے بوجھ کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے یعنی کل کائنات نے اللہ کی امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس بھاری بوجھ کو اٹھا لیا۔ الاحزاب سورت۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایولیوشن اور دھرم کے بیچ اس خاص مسئلے میں علمی تضاد، ورودھابھاس ہے یا تطبیق کی گنجائش نکل سکتی ہے، خاص طور سے جب کہ علم اور تجربے نے یہ سچائی کھول کر رکھ دی ہے کہ دینی اور مذہبی حقیقتوں اور علم کے درمیان کسی بھی معاملے میں ٹکراؤ نہیں۔ اگر ظاہری سطح پر کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کی حقیقتوں کے چھپے ہونے کی وجہ سے
نظر آتا ہے، کیونکہ ایک بار یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی علم کی چھپی حقیقتوں پر سے پردہ اٹھا تو اسی وقت تضاد بھی جاتا رہا اور وہی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی جو اللہ کی وحی کے ذریعے ظاہر ہو چکی تھی۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دیجئے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی تضاد نظر آیا تو نتیجے کے طور پر علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور اللہ کی وحی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔ اس بنیاد پر اس جگہ بھی قدرتی طور پر یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ اس خاص مسئلے میں حقیقت حال کیا ہے اور کس طرح ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی علم اور مذہب کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، البتہ یہ مسئلہ چونکہ باریک اور گڑھ باتیں اپنے بھیتر سموئے ہوئے ہے، پھر بھی یہ حقیقت اس جگہ ہمیشہ نظروں میں رہنی چاہیے کہ پہلا انسان جو کہ موجودہ انسان کی شکل کا بابا آدم ہے، بھلے ہی ترقی کے نظریے کے مطابق درجہ بدرجہ انسانی شکل تک پہنچا ہو یا پیدائش کی شروعات ہی میں انسانی شکل میں موجود میں آیا ہو، علم اور مذہب دونوں کو اس پر اتفاق ہے کہ موجودہ انسان ہی اس کائنات کی سب سے بہتر مخلوق ہے، اور عقل اور سوجھ بوجھ ڈھانچہ ہی اپنے عمل اور کردار کے لیے جواب دہ ہے اور دستور و قانون کا مکلف ہے، یا اس طرح سمجھا لیجئے کہ انسانی کردار اور اس کے علمی اور عملی ساتھ ہی اخلاقی کردار کو دیکھتے ہوئے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کے پیدا ہونے، ڈھلنے اور وجود کی دنیا میں آنے کی تفصیل کیا ہے، بلکہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس پیدا ہوئی دنیا میں اس کا وجود یوں ہی بے مطلب اور بے مقصد ہے، یا اس کی ہستی اپنے بھیتر بہت بڑا مقصد لے کر وجود میں آئی ہے؟ کیا اس کے افعال و اقوال اور کردار و گفتار کے اثرات بہت ادھک ہیں؟ کیا اس کی ماہی اور روحانی قدرتیں سب کی سب بیکار ہیں اور بے نتیجہ ہیں، یا قیمتی پھلوں سے لدی ہوئی اور حکمت سے بھری ہوئی ہیں؟ اور کیا اس کی زندگی اپنے بھیتر کوئی روشن و تابناک حقیقت رکھتی ہے اور گھور اندھیرے والے بھوشیہ مطلب مستقبل کا پتہ دیتی ہے، اور اس کا ماضی و حال اپنے مستقبل کو نہیں؟ بس اگر ان حقیقتوں کا جواب نہیں میں نہیں بلکہ ہاں میں ہے، تو پھر قدرتی طور پر یہ ماننا ہی ہوگا کہ اس کی پیدائش کی کیفیت پر بحث کی جائے، اس کے وجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے، اور یہ مان لیا جائے کہ پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے بہتر ہستی کا وجود بے شک بڑے مقصد کا پتہ دیتا ہے، اور اس لیے اس کی اخلاقی قدروں کا ضرور کوئی مسئلہ اعلیٰ اور اس کی پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ قرآن پاک نے اسی لیے انسان سے متعلق پازیٹیو اور نگیٹو ہر دو پہلو کو واضح کر کے انسانی ہستی کے بڑپن کا اعلان کیا اور بتلایا ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے والے اور بنانے سنوارنے والے
کہ قدرت میں انسان کی پیدائش سب سے بہتر کا درجہ رکھتی ہے اور اسی وجہ سے وہ تمام کائنات کے مقابلے میں بڑے ہونے اور عظیم ہونے کا حقدار ہے، اور اپنے کاموں اور طریقوں کی وجہ سے بہتر وہی اللہ کی امانت کا علم بردار ہو کر اللہ کی زمین کا خلیفہ کے منصب پر بنے رہنے کا حق رکھتا ہے، اور جب یہ سب کچھ اس میں موجود ہے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ہستی کو یوں ہی بے مقصد اور بے نتیجہ چھوڑ دیا جاتا۔ قرآن میں ہے، کیا لوگوں مطلب انسانوں نے یہ گریگران کر لیا ہے کہ وہ بے مقصد چھوڑ دیے جائیں گے، اور ضروری ہے کہ عقل و شعور کے اس پیکر کو تمام کائنات میں نمایاں بنا کر نیکی و برائی کی تمیز عطا کی جائے اور برائی سے پرہیز اور بھلائی کے اختیار کا مکلف ذمہ دار بنایا جائے۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر نیکی اور بدی کی راہ دکھائی، پھر ہم نے انسان کو دونوں راستے نیکی اور برائی دکھائے۔ سورہ البلد۔ غرض قرآن مجید کی یاد دہانی اور دعوت بھلائیوں کو کرنے اور برائیوں کو روکنے اور رشد و ہدایت کا مخاطب اور شروع اور آخر کا محور مرکز صرف یہی ہستی تو ہے جس کو انسان کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے پہلے انسان کی پیدائش کی کیفیتوں اور تفصیلوں کو نظر انداز کر کے اس کے شروع اور آخر کو ہی یہ اہمیت دی ہے۔